مسلمانوں کے عروج اور زوال کا ایک سبب، مسلمانوں کے عروج اور زوال کا ایک سبب، توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی۔ اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہی، اور مسلمان ہر طرف اپنی فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ روم اور ایران جیسی اپنی وقت کی سپر پاور ان کو اپنے قدموں میں روند کر، اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا۔ مصر، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد اور عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مسلمانوں پر کسی طرح غالب نہ آ سکے، اور یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ تھا، آپس میں اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ تھا۔ جب کفار کسی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء اور غدار پیدا کیے۔ مسلم وزراء، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت آبرو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش، سلطنت اور حکومت کی ہوس، شراب اور رباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض اور عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد، آپس کا اتحاد ختم ہو گیا، اور وہ لامرکزیت کا شکار ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آتے گئے، اور پھر مسلمانوں نے اندلس، قرطبہ، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ملکوں میں عیسائیوں اور تاتاریوں سے ایسی عبرتناک تباہی کا سامنا کیا کہ اسے سن کر ہی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ آج لوگوں کو وہ تاریخ معلوم نہیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے گھر اور مال، اسباب جلا دیے گئے، ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھے، استغفر اللہ، اور اذان اور نماز پر پابندیاں لگا دی۔ ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے علمی اور روحانی مراکز تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا تو اس کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پرانے زمانے میں کتاب وہ کالی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، تو لائبریری کو جب انہوں نے کتابیں اٹھا کے دریائے نیل میں ڈالی تو اس کا پانی سیاہ ہو گیا۔ سیاہی انک کتابیں اتنی زیادہ انہوں نے علمی ورثے کو ڈال دیا، اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے سمندر برد کر دی، دریائے نیل میں ڈال دی، اور باپوں کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے بیویوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتوں کو تاتار کیا، اور مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کی سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنی تاریخی اور عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو از سر نو دہرا رہے ہیں، اور ایک مرکز پر جمع ہو کر متحد ہونے کی بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اور کفار کا دست نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنی عظیم سعادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کی کسی سے انگریز سے دوستی بڑا خوش ہوتا ہے، فلاں انگریز فلاں یورپ فلاں ملک کا میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے،
میرا وہاں فلاں ملک میں رابطہ ہے، تعلق ہے، تو اس کو آج تعلق داری کو لوگ اپنی سعادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کی خاطر کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے اور ان کی ناراضی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں بری طرح پھنسنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ دین فروش علماء اور غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر کے کفار کے عزائم کامیاب بنا دیے ہیں۔ کسی مسلم ملک پر کفار حملہ کریں تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور کفار سے پٹنے والے مسلمانوں کا حال و انجام دیکھ کر یہ تصور تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا، کل کو وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں۔ اے کاش درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو سمجھ کر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کی بجائے کفار کے مقابلے میں تو کم از کم ہم ایک ہوں۔ بھئی دیکھو مثال ہے، ایک گھر میں اگر 4 بھائی رہتے ہو نا، تو بھائیوں میں بھی تو میں ہو جاتی ہے۔ وہ مثال ہے، ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ برتن زیادہ ہو تو وہ کھٹکتے ہیں، آواز آتی ہے۔ بھئی کوئی بات نہیں، ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، کفار کے لیے ہم اگر گھر میں کسی بات پہ اختلاف ہو جاتے، اختلاف الگ بات ہے، اختلاف وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اختلاف ہو مسلمانوں کا آپس میں، لیکن نفرت نہ ہو، اور اس وجہ سے، اس چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں پھر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمد